آپ سب کا خیر مقدم ہے جشن ادب کے اس بےحد خاص پروگرام میں. یہ خاص پیشکش جو ہے مرثیے میں انسانیت سازی کا عمل، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت خاص دو مہمان ہمارے بیچ موجود ہیں. جناب وضاحت حسین رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جناب موسی رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وضاحت حسین رضوی صاحب کی تعریف اور ان کے بارے میں کیا بتاؤں. ہم سب لکھنؤ والے ان کے کام سے، ان کے نام سے بہت اچھے سے واقف ہیں. نیا دور، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا بہت اہم پہلو ہے جس کے بارے میں ہم سب کو جاننا چاہیے. نیا دور کے بہت وقت تک یہ ایڈیٹر رہے ہیں لکھنؤ میں، اور جب اسی سمے جب یہ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے نیا دور کے، بہت خاص کچھ نمبرز نیا دور نے شائع کیے ہیں. میں چند کے نام ضرور یہاں لینا چاہوں گا. مولانا محمد علی جوہر نمبر، علی جواد زیدی اور رشید حسن خان، قرۃ العین حیدر، میر تقی میر، شکیل بدایونی، عرفان صدیقی، اور بہت متعدد اس طرح کے بڑے کام انہوں نے نیا دور میں رہتے ہوئے کیے ہیں. ساتھ ہی یہ ایک ادیب، ایک دانشور کی حیثیت سے بھی بہت مقبول ہیں ہمارے لکھنؤ میں. اپ ندیشک سوچنا سے یہ ریٹائر ہوئے ہیں، سبکدوش ہوئے ہیں. ان کی 10 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں اور کئی کتابوں پر لگاتار یہ کام کر رہے ہیں، اور آج یہ مرثیے کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں گے. ساتھ ہی ہمارے بیچ موجود ہیں موسی رضا صاحب. ابھی انہوں نے جسٹ ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی ہے. ہمارے شہر کے بے حد اہم افسانہ نگار عابد سہیل صاحب تھے. ان کے غیر افسانوی ادب پر تنقیدی مطالعہ جو ہے ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع رہا ہے. تو آپ دونوں کا سر بہت تہ دل سے میں خیر مقدم کرتا ہوں یہاں پر. تو لکھنؤ میں بیٹھ کر مرثیے کے حوالے سے بات کرنا اپنے آپ میں بہت ذمہ داری بھری بات ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میں غزل کا دراصل ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور اس عہد میں غزل کی جو سب سے توانا آوازیں ہمارے بیچ موجود ہیں ان میں سے ایک آواز ہے احمد مشتاق صاحب کی. ان کا ایک شعر ہے کہ دلے گداز و لبے خشک و چشم تر کے بغیر، دلے گداز و لبے خشک و چشم تر کے بغیر، یہ علم و فضل یہ دانشوری نہیں کوئی شے. اور غزل کا یہ جو شعر ہے میں سمجھتا ہوں کہ مرثیے کو سمجھنے کی بنیاد ہے. مرثیہ کیا کرتا ہے ہمارے عہد میں، ہمارے ساتھ، اور مرثیے کی جو روایت ہے وہ ہمیں کس طرح بہتر انسان بناتی ہے. مولانا حالی کہتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اور ظاہر ہے کہ آج ہم شخصی مرثیوں کی بات نہیں کرنے والے. ظاہر ہے مولانا حالی نے خود شخصی غالب کا مرثیہ لکھا ہے، غالب نے خود عارف کا مرثیہ لکھا ہے. لیکن آج جو موضوع ہے ہمارا، ہم جو کربلا کا عظیم واقعہ ہماری تاریخ میں پیش آیا ہے اس کے حوالے سے جو مرثیے قلم بند کیے گئے ہیں، اور خاص طور سے انیس اور دبیر جو دو سب سے معتبر حوالے ہیں ہمارے مرثیہ گو، جو سب سے بڑے، سب سے اہم نام ہمارے بیچ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آج ہم مرثیے پر کچھ بات چیت کریں گے. کچھ جدید مرثیہ گو جو ہمارے بیچ ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے. لیکن جو ہمارا ٹاپک ہے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال سر کہ یہ جو انسانیت سازی ہے، انسانیت سازی کا جو عمل مرثیے میں آپ پائیں گے، کیونکہ کردار وہی ہیں، واقعہ ایک ہی ہے. ہمارے پاس بہت گنجائش نہیں ہے کسی بھی بڑے شاعر کے پاس یہ کہ آپ، لیکن انہی میں گنجائشیں پیدا کرنا، انہی واقعوں میں نئی چیزیں نکال لینا، اور ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فضائل اخلاق کی جو ترویج ایک معاشرے میں ہو سکتی ہے اس کی بنا ڈال دینا، یہ مرثیے کا بہت بڑا رول رہا ہے ہمارے بیچ. تو میں چاہوں گا سر کہ یہ جو مرثیوں میں انسانیت سازی کا جو عمل ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے چند آپ جو نکات آپ محسوس کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں. وضاحت صاحب. ابھی آپ نے جیسا کہ عرض کیا ہے، ہلو، جب بھی لکھنؤ کا نام آئے گا تو میر انیس اور مرزا دبیر کا نام بہرحال آئے گا،
क्योंकि اردو مرثیہ جو کہ بہت مطلب یہ شروعات تو اس کی دکن سے ہوئی، پھر دلی ہوتے ہوئے پھر لکھنؤ یہ صنف آئی، لیکن یہاں اس کو جو عروج ملا وہ انیس اور دبیر نے اسے عروج کی منزل پہ پہنچایا. اس کے بعد بہت سارے ان کے ہی گھرانے کے بہت سارے تعشق ہیں اور تمام لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. اور آج بھی بس میں ایک منٹ تھوڑا سا تمہید کے طور پہ، تو مرثیہ ہمیشہ لکھے گئے، لیکن مرثیے کو، روایتی مرثیے کو جوش ملیح آبادی نے ایک نیا روپ دیا، ایک نیا اسلوب دیا، اور اس وجہ سے جدید مرثیے بھی لکھے جا رہے ہیں. اور جو دور حاضر میں جو بھی مرثیہ نگار ہیں وہ زیادہ تر وہ جدید مرثیے ہی لکھ رہے ہیں. جہاں تک انسانی واقعات کیا ہے موضوع، ہاں انسانیت سازی کا عمل، کہ دیکھیے کوئی بھی انسانیت، جب انسانیت کا نام آئے گا، انسان کی بات ہوگی، تو اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کا خلق، کہ آخر انسانیت ہے کیا. اگر آپ واقعات کربلا کا مطالعہ کریں گے اور اس کے بعد جو بھی مراثی لکھے گئے ہیں ان کو پڑھیں گے آپ، تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. لیکن چونکہ یہاں وقت بہت کم دیا گیا ہے اور ٹاپک بھی اس طرح کا دیا گیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ اس کو ہم اس کی وضاحت کر بھی نہیں سکتے ہیں. جناب حر کا وہ ایک کیریکٹر ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو دشمن فوج، یزیدی فوج کا مطلب ایک سپہ سالار رہتا ہے اور امام حسین السلام کا راستہ روکتا ہے، اس وقت اس کے جتنے بھی سپاہی ہیں اور جتنی فوج کے لوگ ہیں وہ سب بالکل جاں بلب ہیں. تو اس وقت جو ہے امام حسین السلام کا جو انسانیت سازی کا ایک بہت اچھا نمونہ انہوں نے پیش کیا کہ سب سے پہلے کہا کہ نہیں، جو یہ سپاہی ہیں ان کو آپ پانی سے سیراب کیجئے. اور یہی نہیں، سپاہیوں کے بعد جتنے بھی مویشی تھے، جتنے بھی جانور مطلب تھے، ان کو بھی انہوں نے سیراب کیا جناب عباس سے. اس چیز کو بہت اچھے ڈھنگ سے میر انیس نے پیش کیا ہے. وہ ایک بند میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں، کہ کسی شخص کو کچھ دے کے کرے سب پہ آیاں. پوچھ لو حر تو ہے موجود آیاں راچہ بیاں. اسی جنگل میں فوج تھا یہ تشنہ دہاں. شور تھا آج چلے جسم سے جانے سب کی. شور تھا آج چلی جسم سے جانے سب کی. منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی. اور زیست ہر شے کی ہے پانی سے شجر ہو کہ بشر. مجھ سے دیکھا نہ گیا میں تو سخی کا ہوں پسر. میں نے عباس دلاور سے کہا گھبرا کر، مشکوں والوں ہیں کہاں اونٹ ہیں پانی ہے کدھر. کرم ساقی کوثر کو دکھا دو بھائی، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی. اب اس میں دیکھیں انسانیت سازی کا ایک کی ترجمانی کرتا ہوا یہ بند ہے. اور رہ نہ جائے کوئی گھوڑا کوئی ناقہ بے آب، چھاگلیں جلد مگاؤ میرا دل ہے بیتاب. سقے مشکیزوں کا منہ کھول کے آ پہنچے شتاب. اور متوجہ ہوا خود کو وہ تھا کار ثواب. اور چین آیا نہ مجھے بے انہیں آرام دیے، تھا جو ایک جام کا پیاسا اسے دو جام دیے. تو اس طرح سے انہوں نے میر انیس نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے کہ جس وقت یہ جاں بلب تھے. اور یہی حر جو ہے جب میدان جنگ میں آیا ہے اور اس کے بعد امام حسین نے اپنا رجز پیش کیا ہے، تو اتنا اس اخلاق سے اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے وہ اپنے دشمن کی مطلب یزیدی فوج سے اس نے کنارہ کش کر کے اور امام حسین صاحب کا دامن اختیار کیا. تو اس چیز کو بھی آگے اس کو تو آپ نے پورا مرثیہ پڑھا ہوگا میر انیس کا. بخدا جی فارس میدان تحور تھا حر، کمال کا مرثیہ. اس کو جو ہے جناب حر کا کردار ایک ایسا ہے کہ جس کو مطلب میر انیس نے اور مرزا دبیر دونوں نے بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے. جی اسی یہ جو مرثیہ ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے،
اسی میں یہ کمال کا مرثیہ ہے. اس میں کیا ہے کہ اس کا جو معاملہ یہ تھا کہ امام حسین بات کر رہے ہیں. حر جو ہے وہ حر سے عمر سعد بات کر رہا ہے یہاں پر, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اب جو طور طریقے ہیں بالکل بدل گئے, اب جس طرح سے تم بات کر رہے ہو. اور وہاں پر جو بند انیس نے حر سے کہلوایا ہے وہ کمال کا بند ہے. اور اس کے بعد امام حسین جس طرح باتیں کر رہے ہیں, یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں. مرثیے کا نام میں نے لیا, اور یہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر. یہ انیس کا شاہکار مرثیہ ہے. بہت سارے مرثیے ہیں انیس اور دبیر کے اس طرح کے. تو ایک دو جگہ یہ تمام جو انسانی رشتے ہیں, مزیدار بات یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, اور جو کشاکش ہے انسانی جذبوں کی, اس کو کس طرح ایک شخص پیش کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ انسان کو بہتر انسان کس طرح سے بننے پر آپ مائل ہوتے ہیں. مجبور کہنا یہاں پر مناسب نہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو مرثیوں میں ملیں گی. میں چاہوں گا موسی رضا صاحب, ایک بہت اہم بات ہے امن کی. ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ مرثیے میں امام حسین کا جو کردار ہے وہ جگہ جگہ عباس, حضرت عباس کو, یا جگہ جگہ اپنے سینکوں کو روکتا ہے کہ تم سبقت نہیں کرو گے, تم لڑائی کے لیے آگے نہیں آؤ گے, یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم صبر کریں, ہے نا. اور دنیا بھی ظاہر ہے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں, ہم تمام جو لوگ ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ امن کی باتیں کریں. تو میں ایک سیدھا سا سوال ہے, ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ وقت کتنا ہے, تو بس یہ دیکھیں کہ مراثی جو ہیں ہمارے پاس انیس اور دبیر کے, یا جو بھی آپ منتخب کرنا چاہیں, ان میں امن کا جو پہلو ہے وہ آپ کہاں, آپ کے نظر میں آپ جو پیغام یا جو چیزیں ہیں ان پر ذرا سا روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. دیکھیے, میں ایک جملہ کہتا چلوں وضاحت بھائی کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ مرثیے جو کہے گئے جس کی شروعات ہوئی, اور اس کے بعد سودا اور ضمیر تک جو مرثی آیا تو اس میں اجزاء ترجیح متعین کیے گئے. لیکن جب لکھنؤ میں میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے کہے, تب اس میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی کہ صحرائے کربلا میں لکھنؤ کا لہلاتا ہوا چمن دکھائی دینے لگا. اور میر انیس نے طریقے سے مرثیے کہے کہ آپ اس میں اودھ کی تہذیب کو نینوائی رنگ میں دیکھیں گے. تو اس طریقے سے جب مرثیے کہے گئے تو وہ انسان کی زیست میں اتر گئے. ہر جگہ کا آدمی جس کو غمزدہ ہے اسے وہ مرثیے قریب کرنے لگے. تو یہ ابھی جو آپ نے سوال کیا امن والا, اس میں آپ دیکھیں کہ کربلا میں بہت سارے کردار ہیں, اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ہر عمر کا ایک کردار, ہر عمر کی ایک شخصیت ہے. جناب حبیب ابن مظاہر بھی ہیں جو 90+ ہیں, 80+ ہیں, اور جناب قاسم بھی ہیں جو 13 سال کے ہیں, جناب علی اصغر بھی ہیں. تو اتنی کم عمر کے لوگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ بزرگوں میں جو طبیعت ہوتی ہے وہ مصلحت پسند ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے فساد نہ ہو, لڑائی نہ ہو, سلو ہو جائے. لیکن جو جوان طبقہ ہوتا ہے, جس کے اندر جوش ہوتا ہے, جس کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے, زور بازو ہوتا ہے, اس کو رکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ مرثیے جب پڑھیں گے, میں 2-4 بند لکھ کے لایا ہوں, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میر انیس نے کس طرح سے پہلے جوانوں کو, جو شاذور ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے جسم میں قوت ہے, ان کو پہلے پکچرائز کیا ہے, دکھایا کہ دیکھیے کتنا جوش ہے. اب جناب علی اکبر علیہ السلام سے متعلق یہ بند ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کون ہے؟ 18 سال کے کڑیل جوان ہیں, اور حیدر کے پوتے ہیں, علی کے پوتے ہیں, تلوار بازی میں اپنا مثالی نہیں رکھتے ہیں. اب دیکھیے واقعہ کربلا کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیے, میدان کربلا میں ہے, اور اب جناب علی اکبر کا تصور کرتے ہوئے یہ بند ملاحظہ فرمائے کہ آستینوں کو چڑھائے ہوئے آمادہ جنگ, وہی سارا اسد اللہ کا نقشہ, وہی ڈھنگ, سرخ چہرے تھے کہ شیروں کا یہی ہوتا ہے رنگ, ولولا صف کے الٹنے کا لڑائی کی امنگ, جسم پر تیر چلے نیزہ خونخوار چلے, شوق اس کا تھا کہ جلدی کہیں تلوار چلے. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس بند میں میر انیس نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ علی اکبر علیہ السلام کے اندر یہ بات تھی کہ بس کسی طرح سے جنگ ہو اور ہم انتقام لے لیں جتنا ہم پہ ظلم ہوا ہے. اب اس کے بعد بہت جلدی میں
اب اس کے بعد اون و محمد کا کردار پیش کیا ہے. بہت زیادہ بند نہیں میں پیش کروں گا. اون و محمد کا کردار پیش کیا. جناب اون و محمد امام حسین علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور یہ ابھی چھوٹے ہیں, بہت بڑے نہیں ہیں, چھوٹے ہیں. اور لیکن ان کو ان کی بہادری میں, کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں اور ننیال سے جو رشتہ جاتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام پر جاتا ہے, تو دونوں طرف سے بہادری ان کے پاس آئی ہے. اب یہ میر انیس اس کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, دیکھیے. نام خدا ہے اون و محمد بھی کیا شکیل, ایک مہر بے نظیر ہے ایک بدر بے عدیل, افروختہ ہے رخ یہ شجاعت کی ہے دلیل, ہمت بڑی ہے گو کے ہیں عمر ابھی قلیل, مثل علی ہے جنگ و جدل پر تلے ہوئے, دونوں کے نیم چوکے ہیں ڈورے کھلے ہوئے. اب آپ دو کردار اپنی نظروں کے سامنے رکھیے گا کہ اس دونوں کرداروں میں اندر جوش ہے, جذبہ ہے جنگ کرنے کا. اب اس کی سپہ سالاری کون کر رہا تھا؟ امام حسین السلام کے پورے لشکر کی جناب عباس علیہ السلام سپہ سالاری کر رہے تھے. جناب عباس علیہ, بس میں مختصر کر رہا ہوں, بہت زیادہ نہیں ہوگا. جناب عباس علیہ السلام سپہ سالاری کر رہے ہیں اور شجاعت میں اپنا ثانی رکھتے ہی نہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو نقاب پہ نقاب ڈال کے مولا عباس کو مولا علی نے بھیج دیا تھا, تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی جنگ کر رہے ہیں. یہ تاریخ میں ملتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد, اتنی شجاعت کے بعد, جب وہ موقع آتا ہے کہ خیمے ہٹانے کے لیے فوج شیعہ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جناب علی اکبر جیسا کردار ہے, جناب اون محمد جیسا کردار ہے, اب حضرت عباس علیہ السلام ہے اور فوج شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خیمے ہٹا لیجئے یہاں سے. اب دیکھیے عباس کا, جناب عباس کا حالت دیکھیے کیا ہے اس وقت. میر انیس پیش کر رہے ہیں کہ جناب فضہ جو جناب سیدہ زہرا کی کنیز ہیں اور واقع کربلا میں ساتھ رہی ہیں, جناب زینب کے ساتھ ہیں, تو ان کے زبانی یہ کہلوایا میر انیس نے. کہہ رہے ہیں کہ محمل سے منہ نکال کے فضہ نے یہ کہا, بلوا کنارے نہر ہے اے بنت مرتضیٰ. جناب زینب نے پوچھا کہ دیکھو کیا ہوا, ایسے شور و غل کیوں ہے جب خیمے ہٹائے جا رہے تھے؟ تو کہتی ہیں محمل سے منہ نکال کے فضہ نے یہ کہا, بلوا کنارے نہر ہے اے بنت مرتضیٰ, نیزے بڑھا بڑھا کے ہٹاتے ہیں اشقیا, قبضے پہ ہاتھ رکھ کے ہیں عباس باوفا. یہ مصرع اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ قبضے پہ ہاتھ رکھ کے ہیں عباس باوفا, کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو, سب دشت گونجتا ہے وہ غصہ ہے شیر کو. اب یہ دیکھیے کہ قبضے پہ حضرت عباس علیہ السلام ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ امام کی اطاعت کے اوپر ہے. وہ امن کا بھی آپ جو کہہ رہے تھے, امام کی اطاعت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اور یہ انتظار کریں امام حکم دے تو ہم کریں. قبضہ ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, فوجش کے ہٹا رہے, لیکن اتنے بہادر ہیں اس کے باوجود بھی تلوار نہیں نکالی. اب دیکھیے اب یہاں سے امن کا پیغام آتا ہے. جو میں نے اس کی تمہید باندھی وہ صرف اس بند کے لیے باندھی تھی کہ اتنا سب ہونے کے باوجود مرثیوں میں اگر جنگ بھی ہو رہی ہے تو وہ اپنے دفاع کے لیے ہو رہی ہے, اور اگر جنگ روکنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ امن کے لیے ہو رہی ہے. اتنا سب ہونے کے بعد آپ دیکھیے میر انیس کہتے ہیں کہ جناب عباس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ مصرع ہاتھ میں اپنے سامنے رکھیے گا کہ قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس باوفا, اور انتظار کر رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے امام اجازت دے دیں, ہم تلوار نکالیں اور سب بدلہ لے لیں. اب دیکھیے اب یہ اس بند کا, اس پوری تمہید کا آخری بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آقا یعنی امام حسین علیہ السلام, آقا نے دی جو اپنے سرے پاک کی قسم, بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم, پر تھی شکن جبی پہ نہ ہوتا تھا غیث کم, چپ ہو گئے قریب جب آئے شہ امم, گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے, قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے. اب آپ یہ دیکھیے کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ جہاں کے اوپر عباس جیسا دلاور ہو, علی اکبر علیہ السلام ہو, جناب اون محمد ہو, اس کے باوجود بھی وہ سب امن چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی لڑائی تھم جائے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے روکا اتنا سب ہونے کے باوجود تو رک گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنکھوں سے لہو ٹپک پڑا, لیکن انہیں نے تلوار نہیں نکالی. امن کا بہت بڑا پیغام کہ انہیں نے تلوار نہیں نکالی اور امام کی بات مان لی اور خیمے وہاں سے ہٹا لیے. یہ ایک بہت بڑا امن کا پیغام کہ ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنی ہے, یہ سب سے بڑی بات تھی. ابھیشیک جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس کا موضوع ہے اس لحاظ سے اگر
इमाम हुसैन के असहाब को देखा जाए, और तो जो असहाब इमाम हुसैन को मिले, जैसा कि उन्होंने कहा कि ना मेरे नाना को मिले थे, ना मेरे वालिद साहब को मिले, तो वाकई मतलब जो इमाम हुसैन इस्लाम के जो असहाब थे, तो उनका अगर करेक्टर आप देखिए, जो आपने इसके दर्स की बात कही, जो अखलाकियात के का दर्स दिया है उन्होंने, कि वो दो चीज़ें, एक तो रात में जो एक रात जो है वो मोहलत की मांगते हैं कि मुझे एक रात की मोहलत दे दी जाए, और रात में तमाम असहाब को वो इकजा करते हैं और वहाँ पे वो चिराग को गुल कर देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, जिसको भी दिल चाहे वो चला जाए। लेकिन उनके असहाब, उनके समझे इंसानियत साजी का जो अमल था, आप गौर कीजिए कि असहाब में जब उन्होंने चिराग रोशन किया है, तो कोई, जितने भी उनके असहाब थे, कोई इधर से उधर नहीं हुआ, और सब ने कहा कि मौला मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ ही मैं शहीद होऊंगा। तो आप इंसानियत साजी की जो बात हुई है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर जो ग़ुलाम हैं और जो कनीज़ हैं, अगर उनका जो मीर अनीस ने, मिर्ज़ा दबीर ने और तमाम जो लोगों ने उसका तस्करा किया है, जो बंद पेश किए हैं, अब यहाँ वक्त नहीं है कि उन बंद को पेश किया जाए, तो उसकी एक मिसाल ये है, जो समझिए कि ये मोहम्मद बिन बशीर खिज़रमी जो है, ये इसको पता चला कि इसके बच्चे को जो है वो अगवा कर लिया गया है, तो उस हालत में भी इमाम हुसैन इस्लाम ने उसको 500 दरहम का मतलब वो लिबास देते हैं, 5 लिबास देते हैं, और कहते हैं कि नहीं तुम जाओ और तुम वहाँ पे अपने बेटे को वहाँ से आज़ाद कराओ। तो ये कैरेक्टर देखिए जनाब शीरी का, जो अगर जो कनीज़ों में देखिए जनाब शीरी का जो कैरेक्टर है, कि समझिए इमाम हुसैन साहब की कनीज़ रहती है, और उसके बाद फिर इमाम हुसैन इस्लाम जो है उसको मतलब आज़ाद करते हैं, उसका निकाह करा देते हैं, लेकिन इस शर्त पे वो कहती है कि नहीं, कभी ना कभी आप मेरा एक बार आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाइएगा। और उसका उस शीरी के वाक़यात को मतलब बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने पेश किया है। तो ग़ुलाम कनीज़ के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का अखलाक का ये दर्स मिलता है। साथ ही साथ जनाब जॉन का अगर आप मरसिया पढ़िए, तो किस तरह से उन्होंने मसावात का एक दिया है कि एक ईसाई जो है वो नुसरत में आता है और इमाम हुसैन साहब के साथ शहीद होता है। तो जहाँ तक इंसानियत साजी का सवाल है, तो ये सारी चीज़ें मरासी में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ वक्त कम है, वरना उन बंद को ज़रूर पेश किया जाता। बस यहाँ पर दो एक चीज़ें मैं और बताता चलूँ। मुझे लगता है इसी लखनऊ में छन्नूलाल दिलगीर नाम का एक शख्स हुआ है, ये अनीस और मीर से पहले का वाक़या है। उन्होंने नासिक से भी इस्लाह ली थी, और एक साहब और थे मिर्ज़ा खानी नाम था, उनसे भी इस्लाह ली थी। दरअसल अज़ादारी लखनऊ में कभी किसी एक कौम या किसी एक मसलक तक रही ही नहीं। यहाँ पर टिकायत राय का इमाम बाड़ा हुआ है, झाऊलाल का इमाम बाड़ा हुआ है, यहाँ ये सभी का एक आसिफुद्दौला के बाद से ये सभी के जगहों पर मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी बात है, इसकी निशानदेही हमें करनी चाहिए। और दिलगीर का मैं एक मतलब, बल्कि दिलगीर ने गज़लें कही थी और बाद में अपना दीवान पूरा मोती झील में फेंक दिया। हाँ, जो और तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। नैयर मसूद ने एक जगह लिखा है, और मैं यहाँ शारिफ दौलवी साहब को ज़रूर याद करना चाहूँगा कि उन्हीं के किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि नैयर मसूद जो हैं, अनीस पर बहुत काम है उनका, और मरसियों को जब हम देखते हैं, नैयर मसूद ने एक जगह लिखा है कि मौजू पर आपकी जो पकड़ है वो तो एक बात है, मौजू ने कितना आपको पकड़ रखा है ये बहुत अहम बात है। और अनीस को आप, अनीस या किसी भी बड़े शायर को आप देखें, लेकिन मरसिया कहते वक्त ये बहुत अहम हो जाता है कि ये जो पूरा वाक़या है करबला का, ये किस तरह से आपके अंदर है जज्ब। और यहाँ पर मैं दिलगीर को खिराज देना चाहता हूँ। ये एक शेर एक उनका ज़रा सुन लें। वो कहते हैं कि क्या बला का शेर है कि दिलगीर अब दुआ है गमे शाह कम न हो, दिलगीर अब दुआ है गमे शाह कम न हो, गैरज गमे हुसैन मुझे कोई गम न हो। तो ये छन्नूलाल दिलगीर का है मतलब। तो बहरहाल बातें बहुत सी हैं। और अनीस और दबीर के हवाले से एक आखिरी बात कि अनीस के न रहने पर दबीर ने जो तारीख़ कही, उससे बेहतर तारीख़
اس سے بہتر قطع تاریخ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کہہ سکے گا آنے والے وقتوں میں بھی، جس طرح کی وہ قطع تاریخ انیس نے کہہ دی ہے. میں اس کو ایک بار دہرا دیتا ہوں یہاں پر کہ آسماں بے ماہ کامل، آسماں بے ماہ کامل، آسماں بے ماہ کامل، سدرہ بے روح الامین، طور سینہ بے کلیم اللہ، ممبر بے انیس. تو یہ ایک دوسرے کے پرتی جو ان دونوں کی محبت تھی، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا جو رد عمل ہے انسانیت کا، یہ ظاہر ہوتا ہے اس سے. ایک آخری سوال آپ سے اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کریں گے سر، کہ جدید مرثیہ جو گو رہے ہیں ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک مختصر ایک آپ کا نوٹ ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ روایتی مرثیے کے بعد جوش نے اور جوش ہیں، علی رضا صاحب ہیں، جمیل مظہری صاحب ہیں، نجم آفندی ہیں، نسیم امروی ہیں، ہلال نقوی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں. جی جی جی. اور یہاں بھی لکھنؤ کے ناصر لکھنوی ہیں، مستر جون پوری ہیں، یہ آج بھی مطلب مرثیہ جو ہے لکھ رہے ہیں. تو ان لوگوں کے اگر مرثیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں، وہ فنی خوبیاں بھی ملیں گی. بہرحال وہ انیس اور دبیر کا وہ چیز تو نہیں، وہ ایک الگ ہی جو مرثیے کی پہچان ہی ہے. لیکن آج کے جو حالات ہیں، عصری جو مسائل ہیں، اس کو واقعات کربلا سے جوڑ کر انہوں نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ ان حضرات نے پیش کی ہے. یہ میں ڈاکٹر عظیم امروی ایک اچھے مرثیہ نگار ہیں، ان کا ایک کچھ بند میں آپ کو لاسٹ میں پیش کر رہا ہوں. حسین اور زندگی ان کا ایک مرثیہ ہے، اس کا کچھ بند میں بس پیش کر رہا ہوں. اس کا پیغام ہے سچائی کے رستے پہ چلو، اس کا پیغام ہے اخلاق و محبت سے رہو، اس کا پیغام ہے دشمن کے بھی دشمن نہ بنو، اس کا پیغام ہے دنیا میں جیو جینے دو، اس کا پیغام ہے ہر شے کی جزا مل جائے اور مزدور کو محنت کا صلہ مل جائے. اس کے پیغام میں ایک سوز بھی ہے، ساز بھی ہے، اس کے پیغام کے انداز میں اعجاز بھی ہے، اس کے پیغام میں قدرت کا ہر ایک راز بھی ہے، اس کے پیغام میں مزدور کی آواز بھی ہے، اس کا پیغام نہیں درس تن آسانی کا، اس کا پیغام ہے ایثار کا، قربانی کا. اس کا پیغام ہے باطل کو دبانے کے لیے، اس کا پیغام ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، اس کا پیغام ہے انسان کو بچانے کے لیے، اس کا پیغام تو ہے سارے زمانے کے لیے، اس کا پیغام مساوات بھی احسان بھی ہے، اس کا پیغام، اس کے پیغام میں ہندو بھی مسلمان بھی ہے. اور شبیر ہر بشر سے محبت کا نام ہے، شبیر آدمی کی شرافت کا نام ہے، انسانیت کا خلق و مروت کا نام ہے، عزم و عمل کا جرأت و ہمت کا نام ہے جس کے دم قدم سے بقا عالمین کی، اور شبیر ایک زندہ حقیقت ہے دین کی. بس لاسٹ میں جوش ملی آبادی کا ایک شعر میں چاہ رہا تھا. یہ ان کا میں نہیں ہے کہ عشرت، چونکہ لکھنؤ کے ایک مرثیہ نگار ہیں عشرت لکھنوی صاحب، ان کے ایک دوسرے جی. وہ کربلا جہاں پہ کھلے زندگی کے باب، وہ کربلا جہاں پہ کھلے روشنی کے باب، وہ کربلا جہاں پہ کھلے دوستی کے باب، وہ کربلا جہاں پہ کھلے آگہی کے باب، جس کی صدی صدی پہ حکومت ہے آج بھی، اس کربلا کو سب کو ضرورت ہے آج بھی. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں وضاحت صاحب، آپ نے جس طرح اس موضوع کو پیش کیا ہم سب کے سامنے اور باتیں رکھیں. موسی رضا صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ.